أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ وانزلنا اور ہم نے اتاری الیک الکتاب آپ کی طرف یہ کتاب بالحق ٹھیک حق کے ساتھ مصدقا جو تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدی اس کی جو اس سے پہلے ہے من الکتاب کتاب و مہیمنا علی اور یہ نگہبان ہے اس پر فاحکم بینہم سو آپ فیصلہ کریں ان کے بیچ بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارے احکام ولا تتبع اہواءہم اور نہ پیروی کرے ان کی خواہشات کی عما جاءک صرف نظر کرتے ہوئے اس سے جو آ چکا ہے آپ کے پاس من الحق حق لکل جعلنا اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی منکم تم میں سے شرعتن شریعت و منہاج اور ایک راستہ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتے لجعلکم البتہ بنا دیتے تمہیں امتا واحدہ ایک ہی جماعت ولکن لیبلوکم اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہیں فیما آتاکم اس بارے میں جو اس نے تمہیں دیا ہے فاستبقوا الخیرات پس تم آگے نکلو نیکیوں میں الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف ہی تم سب کا لوٹ جانا ہے جمیعاً سب کا فینبئکم پھر وہ تمہیں بتلائے گا بما کنتم فیہ تختلفون اس بارے میں کہ تھے تم جس میں اختلاف کرتے وان احکم بینہم اور یہ کیا فیصلہ کرے ان کے درمیان بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ولا تتبع اہواءہم اور نہ پیروی کرے ان کی خواہشات کی واحذرہم اور آپ بچتے رہیں ان سے یفتنو کا اس سے کہ وہ آپ کو کسی فتنے میں آزمائش میں ڈال دیں عن بعض ما انزل اللہ الیک اس بعض کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ روگردانی کریں فَعْلَمْ تو جان لیں أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اللہ نے چاہ لیا أَن يُصِيبَهُمْ یہ کہ انہیں پہنچائے انہیں مبتلا کرے ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کے سبب وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک اکثر لوگوں میں سے لفاسقون البتہ نافرمان ہیں افحکم الجاہلیہ کیا حکم جاہلیت یبغون وہ چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ اور کون زیادہ بہتر ہے اچھا ہے اللہ سے حکمن حکم دینے میں لقوم یوقنون ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے
کہ ان کے لیے اللہ نے طرح طرح کے احکامات نازل فرمائے اور انہیں پابند کیا کہ وہ اللہ کی نازل شدہ کتاب جو ان کے لیے بھیجی گئی اس کے حکموں کے مطابق چلیں، لیکن وہ اس سے روگردانی کرتے رہے، اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اب ارشاد ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب، یعنی قرآن، مخاطب اس کے مسلمان ہے، یہ امت ہے، بالحق ہے، جو کتاب حق سے اتاری گئی، ٹھیک ٹھیک ہے مضامین کے لحاظ سے، اور سچی ہے اللہ کی طرف آنے کے لحاظ سے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، اس کی جو اس سے پہلے احکامات ہیں، من الکتاب، اللہ کی کتاب سے، یعنی اس سے پہلی جتنی کتابیں ہیں ان کے جو صحیح مضامین ہیں، جو رد و بدل جن میں نہیں ہوا، یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کے جو صحیح اور سچے مضامین ہیں ان پر یہ نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے۔ جیسے انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی شریعت میں بدل ڈالی اور غلط رنگ میں انہوں نے اپنی شریعت کی باتوں کو پیش کیا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط باتیں کہیں، تو یہ قرآن اس نے ان سب کا رد کیا، اور جو سچ ہے ان کتابوں میں یہ اس کی تائید کر کے ان کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ ان کتابوں میں کوئی غلط نہ گھسیڑ دیں۔ اسی لیے آج جتنی بھی تحریفات یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اصل کتابوں میں کی، قرآن نے ان سب کا رد کر کے اور جو کچھ ان میں سچ موجود ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، سو آپ فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے اور اس میں جو احکام ہے اس کے مطابق، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اب ما جا کا چھوڑ کر، صرف نظر کر کے اس سے جا کا جو آ چکے آپ کے پاس، من الحق، حق، یعنی جو اللہ نے آپ کو سچے احکام دیے ہیں قرآن کی شکل میں، آپ نے اس پہ چلنا ہے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کا لحاظ نہیں کرنا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی تم میں شریعت اور منہاج، اور چلنے کا راستہ۔ البتہ کچھ جزیات میں تو فرق ہو سکتا ہے شریعت میں، لیکن مین جو احکامات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے تم سب کو امتً واحدہ، ایک ہی جماعت، ایک ہی طبقہ تمہارا بنا دیتے، سب کو کافر بنا دیتے، سب کو مومن اللہ بنا دیتے، لیکن اللہ کی منشا ایسے نہیں ہوئی، اور اللہ نے تم سب کو اختیار دے دیا اپنی مرضی سے، تم حق پر چلنا چاہو یا ناحق پہ چلنا چاہو۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ، لیکن تمہیں اللہ نے آزاد چھوڑ دیا تاکہ تمہیں وہ جانچے، آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، اس کے بابت، اس کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دین دیا، احکامات دیے، کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں، ہدایت کی راہ پر چلو، نیکی کی راہ پہ چلو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے تم سب نے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، جب اس کے پاس جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں خبر دے گا، بتلائے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس کے بارے میں کہ تم تھے دنیا میں جو اختلاف کرتے، یعنی پھر وہ تمہیں تمہارے کیے کے مطابق سزا یا جزا دے گا۔ تمہیں خبر دینا یا بتلانا، اس سے مفہوم، اس سے مراد کہ تمہارا وہ فیصلہ کرے گا جس نے نیکی کر کے دنیا سے وہ رخصت ہوا، اس کو جزا دے گا، اچھا بدلہ دے گا، اور جو برائیوں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس کو وہ سزا دے گا۔ یہ ہے انہیں خبر دینا، بتلانا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جیسے سابقہ مضمون بیان ہوا، یہودیوں میں سے ایک مرد عورت نے بدی کا ارتکاب کیا جو شادی شدہ تھے، حضور کے پاس فیصلے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا کہ فیصلہ تمہاری کتاب میں موجود ہے، تورات سے فیصلہ لے لو۔
اور ابن سوریہ نے جو تورات کا اصل حکم رجم سنسار کا تھا اس کو چھپا لیا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کو ظاہر کیا، اس کی چوری کو پکڑ لیا، تو حضور نے تورات کے اس حکم کے مطابق ان کے اندر فیصلہ جاری فرما دیا، اور اس شریعت میں بھی وہی فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں پہلے یہ آیت موجود تھی رجم اور سنسار کی، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، البتہ اس کا حکم باقی رہا، تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اور اس شریعت میں اس قرآن کے مطابق بھی یہی فیصلہ ہے کہ سنسار کیا جائے، جو شادی شدہ بدی کا ارتکاب کریں، جو غیر شادی شدہ کریں انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو حضور نے اس پہ فیصلہ کر دیا اور اس مرد عورت کو وہیں پر سنسار کر دیا گیا۔ تو فرمایا وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں، لحاظ کریں ان کی خواہشات کا، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہیں، محتاط رہیں ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، اس بارے میں کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض اس حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا۔ جیسے ان کی کوشش تھی کہ حضور سے کوئی نرم فیصلہ مل جائے اور اصل جو سزا ہے اس سے بچت ہو جائے، تو وہ اس لیے آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئے۔ تو آپ کو جو کسی غلطی میں وہ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور انہی کی کتاب سے آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ بات ماننے سے، اللہ کا حکم قبول کرنے سے اعراض کریں، فَعَلَمْ، تو پھر جان لیں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے چاہ لیا، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، یہ کہ مبتلا کریں انہیں کسی مصیبت یا سزا میں ان کے گناہوں کے سبب۔ ایسا ہی ہوا، پھر ان کے اس مرد عورت کو ان کے گناہ اور جرم کی سزا دی، اور اللہ نے چاہ لیا تھا کہ یہ حکم نافذ ہو جائے اور سب لوگوں کو نصیحت ہو جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ویسے یہودیوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب مجبور ہو گئے تھے، اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ حضور کے فیصلے کو قبول کریں۔ تو اس لیے فرمایا اکثریت لوگوں کی لفاسقون، البتہ نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، وہ حکم احکام الہیہ کو پسند نہیں کرتے۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، اکثریت شریعت کی باغی ہوتی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اب اپنی کتاب تورات کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پس و پیش سے کام لے رہے تھے۔ تو فرمایا کیا پس حکم جاہلیت کو یبغون، وہ تلاش کر رہے تھے، کتاب اللہ کا حکم چھوڑ کر جاہلیت کے حکم کی تلاش میں تھے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے اللہ سے حکم دینے کے لحاظ سے، یعنی اللہ کا حکم سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ اللہ کے احکامات ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ان لوگوں کو ان کے شعور میں بات آتی ہے، ایسے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے جو یوقنون، یقین رکھنے والے ہیں۔